اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے کا نام ہے وقال الذین۔ یہ پارہ سورۃ الفرقان کے آخری 4 رکوعات، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کے پہلے 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ قرآن کریم کی عظمت و اہمیت، سابقہ اقوام کا انجام بد، عباد الرحمن کی علامات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد انسانیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی، ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ سورۃ الفرقان رکوع نمبر 3۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کافر قیامت کے دن اپنی عقلوں پر اظہار افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا تھا کہ قرآن سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر قرآن کو رہنما بنایا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، اور کاش ہم نے رسول کی پیروی اختیار کی ہوتی، اور کاش فلاں فلاں مخلوق کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے برعکس اصحاب جنت نہایت خوش و خرم ہوں گے۔ نیز اس رکوع میں ایک نہایت عبرت انگیز اور خوف زدہ کرنے والی بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہ قیامت میں قرآن کریم سے غافل لوگوں کے خلاف خود رسول فریق و مدعی بنیں گے اور عدالت الہی میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورۃ الفرقان رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کریم اسی ہستی کا نازل کیا ہوا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والی سرکش قوم کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح قوم نوح کا حال ہوا، یہی عاد، سمود اور اصحاب الرس یعنی قوم شعیب پر گزری۔ ان قوموں نے جب اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور انکار و سرکشی پر اصرار کیا تو بالآخر دنیا ہی میں وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئیں۔ پھر فرمایا کہ اے رسول، یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں اور بے باکیاں کرتے ہیں۔ تاریخ کی شہادت اگر ان کے لیے کافی نہیں تو گھبرائیے مت، عذاب دیکھ کر انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ آخر میں یہ سبق دیا ہے کہ جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ دراصل خواہشات نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں، اور ایسے لوگ کان ہونے کے باوجود بہرے اور آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہیں، یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ سورۃ الفرقان رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے اور بتایا ہے کہ اللہ نے انسان کی آسائش کے لیے دن رات بنائے، بادل اور بارش کا نظم قائم کیا، ہوا جیسی نعمت عطا کی، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور ایسوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان، کفر کرتے ہیں اور اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر توحید کی تعلیم دی ہے اور توکل کا سبق دیا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کون رحمان؟ کیا آپ کے حکم پر رحمان کو سجدہ کریں؟ سورۃ الفرقان رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں پہلے اللہ تعالیٰ کی چند قدرتوں اور رحمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے عباد الرحمن یعنی اپنے حقیقی بندوں کی چند صفات ذکر کی ہیں، مثلا وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، جاہلوں کے پاس سے ان کا گزر ہو تو ان سے الجھتے نہیں، ان کی راتیں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں، خود کو عذاب جہنم سے بچائے رکھنے کے لیے اپنے رب سے دعا گو رہتے ہیں، فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ بخیل،
انسانی جان کا احترام کرتے ہیں، بدکاریوں سے دور رہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب انہیں آیات الہیہ یاد دلائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بیویوں اور اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بے چین اور مضطرب رہنے کا تذکرہ ہے۔ دوسری طرف کفار کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سوزی اور ہمدردی کے ساتھ ان کے لیے روحانی امراض کا نسخہ شفا لاتے ہیں، بار بار ہمدردی اور محبت سے اس نسخے کو استعمال کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں، مگر یہ کفار کان ہی نہیں دھرتے۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے مددگار بنائے جانے کا تذکرہ ہے۔ پھر دونوں نفوس قدسیہ کے فرعون تک پیغام حق پہنچانے اور فرعون کی سخت گیری کا ذکر ہے۔ نیز بتایا ہے کہ جب فرعون دلائل سے نہ جیت سکا تو کہنے لگا اپنے معبود کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 3۔ یہاں بتایا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ سارے جادوگر عاجز آ گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے انہیں سخت دھمکی دی مگر وہ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ نیز اس رکوع میں چند اسباق بھی دیے گئے ہیں، مثلاً حق کے مقابلے میں باطل نہیں ٹھہر سکتا، حق ظاہر ہو جانے کے بعد فوراً اسے اختیار کر لینا چاہیے، ہٹ دھرمی نہ کرنی چاہیے، حق پر جمے رہنا چاہیے۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 4۔ سلسلہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہدایت دی کہ اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے ایک لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ اصحاب موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، ان کے ساتھی بھی نجات پا گئے، جبکہ فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ حق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے باز رکھنے کی کوششیں کیں۔ آپ نے نہایت معقول انداز سے بت پرستی کی خرابیاں سمجھائیں مگر وہ نہ مانے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی توحید کا نہایت مؤثر انداز میں سبق دیا گیا ہے۔ پھر قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے تاکہ دلوں میں خوف آخرت پیدا ہو۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 6۔ یہاں مختصر طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے انکار و سرکشی اور سرکشی پر اصرار، پھر طوفان سے ان کی ہلاکت اور حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کی نجات کے واقعہ کا بیان ہے۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت توحید دی، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ آپ واعظ فرمائیں یا نہ فرمائیں ہمارے لیے برابر ہے، ہم آپ کی بات ماننے سے رہے، آپ کی باتیں اگلے لوگوں جیسی ہیں۔ یوں قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور انکار و سرکشی پر اصرار کیا، بالآخر انہیں بھی تباہ کر دیا گیا، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اصحاب بچا لیے گئے۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے حق کی دعوت پہنچائی، منکرین نے انکار و سرکشی برتی، آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے اور نشانی کے طور پر اللہ نے ایک اونٹنی پتھر سے پیدا کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کر دیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا، مگر سرکشوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، نتیجتاً اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اصحاب محفوظ رہے۔
سورۃ الشعراء رکوع نمبر 9۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ و دعوت کا ذکر ہے۔ ان کی قوم عقیدوں اور دوسرے اعمال کی گمراہیوں کے ساتھ ساتھ انتہائی فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، طرح طرح سے ان کو برائی خصوصاً فحاشی سے روکنا چاہا، مگر وہ بجائے اس کے کہ اپنی حالت درست کرتے، الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دینے لگے۔ نتیجہ وہی ہوا جو اللہ کے حکموں سے سرکشی اور انکار پر اصرار کا نکلنا چاہیے۔ راتوں رات اس قوم پر عذاب کے فرشتوں نے پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ وہ منکرین حق کی طرفدار تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے صاحبان ایمان ماں اہل و عیال محفوظ رہے۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 10۔ یہاں اصحاب ایکا کے واقعہ کا ذکر ہے۔ ان لوگوں کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے توحید، تقوی اور اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس قوم میں بالخصوص ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کا مرض عام تھا، لیکن ان لوگوں نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے کبھی اللہ کے رسول کو جادو زدہ کہا اور کبھی ان سے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور اگر تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی چٹان ہم پر گراؤ۔ الغرض جب ان کی سرکشی اور انکار پر اصرار حد سے بڑھ گیا تو ان پر سائبان کا عذاب یعنی آگ کی بارش کا عذاب نازل ہوا۔ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 11۔ قرآن کریم کی دعوت وہی دعوت حق ہے جو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام دیتے آئے ہیں۔ قرآن کریم وہی ہے جو کبھی صحف ابراہیم اور تورات و انجیل کے لباس میں آئی تھی، آج قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ مگر افسوس، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جا رہا ہے جو پہلے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ قرآن اور مومنین کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی اور اللہ پر توکل کی ہدایت کی گئی ہے۔ سورۃ النمل رکوع نمبر 1۔ یہاں قرآن کریم کے کتاب ہدایت اور اہل ایمان کے لیے بشارت ہونے کا بیان ہے۔ پھر یہ تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت پڑی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں آگ لینے جا رہا ہوں، لیکن جب روشنی کے قریب پہنچے تو پروردگار کی آواز سنی۔ وہیں آپ کو عصا، ید بیضاء اور دیگر مزید 7 معجزات دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ سورۃ النمل رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں پہلے تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم و حکمت کا بیان ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے زبردست حکومت عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ آپ کو جانوروں کی زبان کا علم بھی حاصل تھا۔ پھر ایک واقعہ کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا عظیم الشان لشکر گزر رہا تھا۔ راستے میں ایک چیونٹی نے اپنے گروہ کی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم سب کو کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے رب، مجھے توفیق دے کہ تیری اس نعمت اقتدار سے تیری مرضی کے کام لوں۔ پھر لشکر میں ہدہد کو دیکھا تو وہ غائب تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے ملکہ سبا کی خبر دی، جس کی قوم سورج پرست تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی جانب خط بھیجا جس میں توحید اور اپنی نبوت پر ایمان کی دعوت دی گئی تھی۔ سورۃ النمل رکوع نمبر 3۔ ملک سبا کی ملکہ نے خط دیکھا، ارکان سلطنت سے مشورہ کیا۔ سرداروں نے اپنی قوت و طاقت اور جنگ میں مہارت کا بتاتے ہوئے ملکہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ ملکہ نے جنگ پسند نہ کی اور تحائف دے کر ایک قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے سارا مال واپس کر دیا اور فرمایا کہ تم مال و دولت کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، لے جاؤ، اللہ نے اس سے بڑھ کر اور بہتر ہمیں دیا ہے۔ قاصد واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت اپنے ایک درباری کے ذریعے پہلے ہی منگوا لیا۔
پھر اس کی تھوڑی سی شکل تبدیل کرا دی۔ اس کے بعد ملک سبا کی ملکہ آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تخت کے بارے میں ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کی آئینہ بندی کی ہوئی زمین کو دیکھ کر انہیں خیال گزرا کہ یہ پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ بالآخر وہ ایمان لائیں اور مسلمان ہو گئیں۔ سورۃ النمل رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ان کی قوم کے چند لوگوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہے کہ شہر کے 9 آدمیوں نے قسم کھائی کہ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، پھر ہم بھاگ جائیں۔ لوگوں کے پوچھنے پر کہہ دیں گے کہ ہم یہاں موجود ہی نہ تھے، لیکن ساری سازش دھری کی دھری رہ گئی اور پوری نافرمان قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر مختصر طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور آپ علیہ السلام کی قوم کی شرارتوں اور بدکاریوں کا تذکرہ ہے اور ان پر عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔